خوشامدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ اعتراض. میں ہوں شہزاد رضا. آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ میں جوائن کرنے کا. ڈاکٹر صاحبہ انسانی حقوق کی وزیر تو ہیں، لیکن فورن افیئرز میں بھی ان کا بہت سالڈ اور زبردست بیک گراؤنڈ ہے. اس پہ لکھتی بھی رہی ہیں، بات بھی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے ان سے کچھ ملک کی سیاست کے بارے میں بھی بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے آپ کی وزارت کے بارے میں. پاکستان کا ایک امیج ہے اور ایک پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی یعنی کہ سچویشن ہے. مثال کے طور پہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ آئی، آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے پاکستان کو سیکنڈ ورسٹ کنٹری قرار دیا ان ٹرمز آف وومن امپاورمنٹ کہہ لیجئے یا آزادی نسواں کے بارے میں. تو حالانکہ صورتحال یہ نہیں ہے، تو زیادہ بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہاؤس ان آرڈر کرنا یا اپنے جو آپ کا ایک غلط چہرہ دنیا کے سامنے اس کو ٹھیک کرنا؟ دیکھیں، دونوں چیزیں کرنے لازمی ہیں. ایک تو آپ نے ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے بارے میں کہا، ہم نے objection یہ دی تھی کہ ان کا جو ڈیٹا تھا وہ کریکٹ نہیں تھا. انہوں نے بڑا اسمال پرسنٹ ایک سروے گروپ لیا تھا. ایک این جی او ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی جو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے. انہوں نے نہ اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کیا کوئی ڈیٹا. تو دیکھیں، یہ اس کا مطلب ہے آپ کا پری پلانڈ ایک ایجنڈا ہے جو آپ اس قسم کا ڈیٹا دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حالات سارے ٹھیک ہو گئے، لیکن صحیح پکچر دینا بہت لازمی ہے. ہم نے وہ کانٹرڈکشن کی تھی کہ وہ نہیں انہوں نے دی، اور اب ہم پورا وہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، پھر ہم پبلکلی ریلیز کریں گے کہ کس طرح وہ غلط تھی رپورٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، حالات ہم نے اندر بھی ٹھیک کرنے. بہت سے ایشوز ہیں جن پہ قانون بنے ہوئے، اور بلکہ وی آر دا موسٹ لیجسلیٹڈ کنٹری. بہت سے قانون ہیں. ڈیولوشن کے بعد پروونسز نے علیحدہ بنائے قانون، کچھ سینٹر میں بنے، لیکن امپلیمنٹیشن کا بہت پرابلم ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی قوانین کی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. ٹرانسجینڈرز کا قانون پاس ہوا تھا پچھلی پارلیمنٹ کے آخری سیشنز میں. کسی منسٹری نے اونرشپ نہیں لی. اس کے بعد یہ ہماری حکومت جب آئی تو ہماری منسٹری نے اس کی اونرشپ لے کے اب آہستہ آہستہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم پروونسز کو بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس قسم کے قوانین اڈاپٹ کریں اور میجرز لیں، جیسے اسپتالوں میں ٹرانسجینڈرز کے وارڈز بنائیں اینڈ سو آن. ایک یہ ہے. پھر کیا کہتے ہیں، ویمن پروٹیکشن اور ویمن ہیرسمنٹ کے خلاف بہت سے قوانین ہیں. بلکہ انفارچونیٹلی جو ہم نے منسٹری میں ڈسکور کیا میرے آنے کے بعد ادھر، کہ اسلام آباد میں نہیں ہے قانون اگینسٹ ویمن ہیرسمنٹ. وہ اب ہم اس کو ڈرافٹ کر رہے ہیں، بٹ باقی پروونسز میں ہے. بٹ اگین امپلیمنٹیشن کی بات ہے. پھر دوسرا مسئلہ ایک آتا ہے کہ ڈیٹا نہیں ہے پراپر. اب ہم نے ایک وہ یو این ڈی پی کے ساتھ ہم ایک پورا ایم آئی ایس ڈیٹا بنا رہے ہیں ہیومن رائٹس کا. جب تک آپ کا ڈیٹا صحیح نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کدھر کدھر شارٹ کمنگز ہیں. تو اس قسم کے مسئلے، ایک قانون کو امپلیمنٹ کرنا، پھر جو ویکیومز ہیں جدھر قانون نہیں ہے ادھر نئے قانون بنانا. جیسے بڑے عرصے سے پاکستان دیکھیں کہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو مائنورٹیز کو ان کے پرسنل قوانین، پرسنل لا کو الاؤ کرتا ہے. جیسے برطانیہ یا ویسٹ میں آپ جائیں، امریکہ میں، تو وہ ایک لا ہے میرج کا، ڈیورس کا، چاہے آپ کوئی مذہب سے آپ کا تعلق ہو. ہم نے ہندو میرج ڈیورس بل قانون پاس کیا. ان کو کرسچنز کا ہم نے پاس کرنا تھا. کرسچنز کے آپس میں سیکٹیرینزم کی وجہ سے اگریمنٹ نہیں ہوئی، لیکن جب ہماری حکومت آئی اس کے کچھ ہفتے بعد انہوں نے ہمیں ایک کمپریہنسو قانون بنا کے دے دیا. اب ہم نے وہ لا منسٹری کو بھیجا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی میں آگے پیچھے گھومتی ہیں چیزیں. بہرحال وہ بھی فائنل سٹیجز پہ ہیں. تو یہ پازیٹیو چیز جو ہے. یہ تیسرا میں بتانا چاہوں گی، ایک ہم اویئرنیس پروگرامز نہیں کر رہے کہ ایک تو اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ان کے حق کیا ہے. خاص طور پہ آتے ہی پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ عورتوں کے جو وراثت کا ہے وہ آپ اویئرنیس بتائیں، لوگوں کو، عورتوں کو بتائیں قانون ہمارے ہیں، ان کا حصہ ہے وراثت میں، کیوں نہیں وہ ان کو کیوں نہیں مل رہا. ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ یو آر ون گڈ ایگزامپل آف وومن امپاورمنٹ یور سیلف. وومن امپاورمنٹ یا وومن رائٹس ایشو کو ہیومن رائٹس ایشو کے ساتھ ہی نتھی رہنا چاہیے یا اس کو الگ ٹریٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، دیکھیں، یہ ہر، چاہے بچوں کا ایشو ہو، چاہے عورتوں کا ایشو، کسی کا بھی ہو، رائٹس جب نہیں کسی کو ملتی
یا رائٹس اگر قانون میں بھی ملتی ہیں تو ان کو ایکچولی دے ڈپرائیوڈ آف دوز, تو یہ ہیومن رائٹس کا ایشو بنتا ہے. اور ہم نے, آپ کو پتہ ہے, پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں, لیکن پاکستان نے بہت سے انسانی حقوق کے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں, کنونشنز ہیں, وہ ایکسپٹ کیے ہیں, وہ ہم نے دستخط کیے, ہم ریٹیفائی کیا ہے. تو پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جو انسانی حقوق میں نہیں انویسٹ کر رہا, لیکن ایک تو لوگوں کو بتانا ہے اور باہر دنیا کو بھی بتانا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے مسئلے مسائل ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو حل کریں. ہم نے کمٹمنٹس کیے ہیں بین الاقوامی, ہماری اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہیومن رائٹس بہت زیادہ ساری چیزیں انشرائنڈ ہیں, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے ویمن رائٹ ہو, چاہے رائٹ ٹو فری ایکسپریشن ہو, فریڈم آف ایکسپریشن, پولیٹیکل فریڈم, یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے آئین میں بھی, اور ہم نے جو بین الاقوامی سطح پہ کمٹمنٹ کی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کرنی ہے, لوگوں کی اویئرنیس ہم نے کرنی ہے. اور یہ دیکھیں ابھی ہیومن رائٹس واچ نے, آج میں نے دیکھا ہے ایک اور رپورٹ پاکستان کے خلاف ڈال دی کہ پتہ نہیں پاکستان میں یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اس میں کئی چیزیں فیکچولی انکریکٹ ہیں, انشاءاللہ میں ان کا جواب اب تیار کر رہی ہوں. تو ہمیں ٹارگٹ جو کیا جاتا ہے, سم ہاؤ ہم اپنی پروجیکشن باہر صحیح نہیں کر پاتے. اور مجھے بہت سے یورپین ممالک سے ڈیلیگیشنز ملنے آئے, ان کے سفیر ملنے آئے. میں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے کہ ہمارے پاس سارا کچھ درست ہے, بہت سی خامیاں ہیں ہمارے انسانی حقوق کے حوالے سے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم مان رہے ہیں کہ ہماری یہ خامیاں ہیں جن کو ہم نے دور کرنا ہے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ملکوں میں؟ آپ مسلمانوں کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے انسانی حقوق کے خلاف ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں مساجد نہیں الاؤڈ, آسٹریا بند کر رہی ہے کئی مساجد کو. مسلمان عورت کو اس کا حق نہیں ملتا کہ وہ اپنی کپڑے وہ جو پہننا چاہے وہ پہن سکے. کہیں ہیڈ کورنگ کے خلاف ہے, کہیں حجاب کے خلاف ہے. تو مطلب ہے اور ایک اسلامو فوبیا جو ڈیولپ ہو رہا ہے, تو ان کو بھی اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو انسانی حقوق کا اتنا شور مچاتے ہیں وہ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, آسٹرین وہ یورپین کورٹ کی فائنلی ڈیسیژن آئی کہ بلاسفمی جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بلاسفمی کریں اور آپ کہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ غلط ہے. اور میں بہت عرصے سے پچھلی حکومتوں میں بھی حکومت کو بتایا کہ آرٹیکل 10 جو ہے یورپ کا اپنا کنونشن آن ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کا جو ان کا ہے قانون, اس میں آرٹیکل 10 ہے جو لمٹ کرتا ہے فریڈم کو. تو اب فائنلی یورپین کورٹ نے ڈیسیژن دے دی اس پہ. تو مطلب ہے یہ ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز کریں, اور ملکوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں انسانی حقوق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس ایشو پہ, لیکن اپنا بھی دیکھیں کہ آپ کے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ نے ذکر کیا ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کا, آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی, تو ایک کرٹیسزم جو آتا ہے وہ یہ کہ شاید یہاں پہ اس طریقے سے آزادی نہیں ہے کچھ ایسے سیگمنٹس کو کرٹیسائز کرنے کی. یہ بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو اٹھاتا ہے, پولیٹیشینز کو, گورنمنٹ کو تو کھل کے آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک کنسرن ہے اور جینون ہے یا نہیں؟ دیکھیں کئی حد تک ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں ایک وہ پریکٹس رہے گی انفورس ڈس اپیئرنسز کی, تو یہ آپ پہ آئے گا کرٹیسزم. اور فرینکلی ہم نے اپنی آفیشیل ویو دی ہوئی ہے ہماری منسٹری کی کہ جمہوریت میں انفورس ڈس اپیئرنسز کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی قانون توڑتا ہے, کوئی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی آپ سمجھتے ہیں کرتا ہے, اس کو پکڑے, اس کو کورٹس کے سامنے پیش کریں, چارج کریں, جیل میں ڈالیں. آپ کے پاس اینٹی ٹیرر کورٹس بھی ہیں, ملٹری کورٹس بھی ابھی تک ہیں. تو قانون آپ کے پاس بہت ہے اور سخت قانون ہے. یہ رات کے اندھیروں میں لوگوں کو غائب کر دینا اور 10 سال پتہ ہی نہیں چلتا فیملیز کو, یہ ان کے نہ صرف اس شخص کے انسانی حقوق کے خلاف ہے اور آپ کے آئین کے خلاف ہے. جدھر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں اس کو پروڈیوس کریں بیفور اے میجسٹریٹ وغیرہ, لیکن وہ فیملیز کا کیا قصور ہے کہ کسی وہ بیوی بچوں کا یا کسی ان کا کیا قصور ہے
کہ ان کو 10 سال 15 سال پتہ نہیں چلتا کہ کدھر گئے ہیں ان کے فیملی ممبرز. تو جب تک یہ پریکٹس رہے گی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب کی اس ایشو پہ بہت اسٹرانگ کمٹمنٹ شروع سے رہی ہے, اور ہماری منسٹری نے انٹر منسٹریل میٹنگ کی ہے پچھلے ہفتے, اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں آلریڈی. تو جب اس قسم کی پریکٹسز جب ہوتی ہیں نا, تو لوگوں کو موقع ملتا ہے آپ پہ تنقید کرنے کا, اور یہ unnecessary ہے. آپ کو یہ اپرچونٹی دینی نہیں چاہیے اپنے کرٹکس کو, اپنے دشمنوں کو. تو what is done in the past is done, لیکن اب جو ہے وہ ایک اسٹینڈنگ پالیسی انسٹرکشنز ہیں پرائم منسٹر کی کہ نو مور انفورسڈ ڈسپیئرنس. نہیں, انسٹرکشن تو نہیں ہے, بٹ یہ کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے سٹیک ہولڈرز کے درمیان, کیونکہ ہم نے تو ظاہر اگر انٹر منسٹریل میٹنگ کی ہے تو سٹیک ہولڈرز, ڈفرنٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے اب وے فارورڈ ڈھونڈنا ہے اور اس پریکٹس سے اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میں سمجھتی ہوں. ایگزیکٹلی. اور یہ بھی کہتے ہیں لوگ اور تجزیہ کار کہ یہ جو پیرلل سسٹمز ہوتے ہیں, پیرلل جوڈیشل سسٹم آپ کہہ لیجئے یا انصاف فراہم کرنے والے ادارے, وہ بھی کچھ سمٹائمز یہ ایشو کریٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جرگا یا پنچایت ہے کہ ایک پیرلل نظام چل رہا ہے, شاید وہ ضرورت ہو, لیکن اب سپریم کورٹ کی ریٹ فاٹا میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی آ گئی ہے, اور ایک ملٹری کورٹ کا بھی ایشو چل رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جو ایک سسٹم آف ڈیلیورنگ دا جسٹس ہے وہ سیم ہونا چاہیے؟ دیکھیں, نئے چیف جسٹس جو آج آئے ہیں انہوں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 3 ٹیئر سسٹم بس ہونا چاہیے جوڈیشل, ڈسٹرکٹ کورٹس, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کی سخت ضرورت ہے. جب ملٹری کورٹس پہلے آئے اے پی ایس کے سانحہ کے بعد, اس میں یہ سنسیٹ کلوز رکھی گئی, تو اس کا مطلب ہے آپ نے خود تسلیم کیا, ہمارے سیاستدانوں نے اور ملٹری لیڈرشپ نے, کہ یہ ایک ٹیمپرری میجر ہے, یہ آپ جمہوریت میں پرمننٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کی کنڈیشن تھی, جو نیپ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے, اس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ مین وائل کرمنل جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کریں گے. انفارچونیٹلی, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پچھلی حکومت نے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا اس پر. ہوا کیا, 2 سال بعد پھر آپ کو ایکسٹینشن کرنی پڑی. اس میں پھر یہ پروویژن تھی کہ ہر مہینے حکومت پارلیمانی لیڈرز کی ایک کمیٹی بنی تھی, ان کو بتائے گی کہ ہم نے کرمنل جوڈیشل سسٹم میں کس طرح ریفارم لا رہے, تاکہ جب اگلی دفعہ سنسیٹ کلوز آئے تو ضرورت نہ پڑے ملٹری کورٹس کی. وہ بھی نہیں ہوا. ہماری حکومت نے آتے لا منسٹر کو یہ اور ان کی منسٹری کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ فوری طور پہ کرمنل جوڈیشل سسٹم کے ریفارم پہ کام کرنا شروع کر دیں, اور جو میری اطلاع ہے اس پہ شروعات ہو گئے, لیکن اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو. جب تک آپ اپنا کرمنل جوڈیشل سسٹم کو ریفارم نہیں کریں گے, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, کیونکہ دہشت گردی پوری طرح ملک سے نہیں ہٹی, سب کو پتا ہے. لیکن یہ کانٹریکٹ, اور دیکھیں پچھلی حکومت میں یہ جو دہشت گردی کے خلاف قانون تھے, اینٹی ٹیرر لا, اس کو ابیوز کیا گیا سیاستدانوں کے خلاف. میرے پہ بھی تھا اینٹی ٹیررزم کا چارج. تو یہ جب آپ قانون جو بناتے ہیں آپ سیکیورٹی کے لیے کہ دہشت گردی کے خلاف, وہ جب آپ مس یوز کرتے ہیں سیاسی وجوہات سے, تو آپ خود ہی سسٹم کو انڈرمائن کرتے ہیں. بٹ یہ بات بالکل درست ہے, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ ابھی 1-2 دن پہلے آئی ہے غالباً. وہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, وہ گئے تھے, انہوں نے یہ جرگا اور یہ ان سسٹم, تو سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں اس پیرلل سسٹم کے خلاف ججمنٹ دی ہے, اور کہا ہے کہ 2 دن پہلے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے, جس کا پاکستان سگنیٹری ہے. لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ پچھلی حکومت میں کام نہیں ہوا, اور اب آپ لوگ کام کریں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. وہ ڈز اٹ مین کہ ابھی ضرورت ہے ایک اور ایکسٹینشن کی؟ دیکھیں, اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے ساری سیاسی پارٹی سے, کنسنسس ایوالو ہوگا تو پھر وہی جو کنسنسس ہوگا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لیٹس سی کس طرح ڈسکشن ہو رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ساری پارٹیز کو آن بورڈ لے کے ایک کنسنسس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایدر وے, چاہے ایکسٹینشن کریں چاہے نہ کریں, آپ کو کنسنسس پہلے بنانا پڑے گا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. آپ نے کچھ عرصے پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ
करिकुलम में आप लोग चीजें शामिल कर रहे हैं ताकि ये टॉलरेंस बढ़े विज़ माइनॉरिटीज या आपके दूसरे सेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से, तो लेकिन हमने देखा प्रोविंसेस में उस तरीके से काम नहीं हुआ, चाहे वो आप केपी ले लें या पंजाब ले लें, उस तरीके से काम जिस तरह होना चाहिए था। और अगेन बात वही है कि स्टूडेंट लाइफ से अगर आप बच्चे को समझाना शुरू करें तो बड़ा होकर वो समझेगा। इस पे कितना जरूरत है काम करने की? देखिए, इस पे एक पूरा करिकुलम रिस्ट्रक्चरिंग की टास्क फोर्स बनी हुई है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर फेडरल जो है वो हेड कर रहे हैं, और इसमें हर प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन भी, मीटिंग्स हो रही है, उनको बुलाया जा रहा है। गालबन सिंध वालों नहीं आए थे अनफॉर्चुनेटली, उनकी हुकूमत के रेप्स, बट करिकुलम को आपको बिल्कुल दुरुस्त करना होगा, उसमें से जो हेट मटीरियल है वो हटाना होगा। हमें माइनॉरिटीज ने काफी डेटा दिया है विद द टेक्स्ट बुक्स के जी ये आप देखें क्या लिखा हुआ है, वो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट। ना सिर्फ ये, प्राइम मिनिस्टर ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि जब करिकुलम रिवीजन होगी उसमें 2 सब्जेक्ट आप रखें कंपल्सरी, और एक एनवायरनमेंट स्टडीज और एक ह्यूमन राइट्स। तो हमने तो अपनी मिनिस्ट्री में काम शुरू कर दिया है। 1-2 बड़ी अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ह्यूमन राइट्स करिकुलम पे काम किया, बल्कि उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिली हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल एनजीओज नहीं है। तो उनके साथ हम वी आर इन टच विद देम, और हम ह्यूमन राइट्स का करिकुलम क्लास 0 से लेके मैट्रिकुलेशन तक का बना रहे हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी द कंपल्सरी सब्जेक्ट। इट शुड बी कंपल्सरी। देखिए, अब वो जो मुझे जहां तक पता है, अंडरस्टैंडिंग मेरी है, आई मे बी रॉन्ग, कि एक करिकुलम होगा बेसिक, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल प्राइवेट हो, पब्लिक स्कूल हो, उसके बाद फिर जो और वो कुछ पढ़ाना चाहे इसके अलावा वो पढ़ाए, लेकिन स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए एक करिकुलम कंप्राइजिंग ऑफ जितने भी 6-8 कोर्सेज, वो सबको पढ़ाया जाएगा एक ही तरह। ठीक, आप आइडेंटिफाई तो किया, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं एक सवाल आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँ, ये इशू ही आपने यकीनन इस पे भी सोचा होगा, बात की होगी, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पहले का और आपका पाकिस्तान बहुत फर्क है, कि जो टॉलरेंस या लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ पे थी, ये वजह क्या थी? क्यों डाला गया कि इबादत गाहें तंग हैं, तारीख हैं, एक बंदा वो करता है, या वो लोग जो है बड़े कंजूस हैं, इस टाइप की बातें डाली क्यों गई? ये फैसला तो किसी ने किया होगा, वजह क्या? ये आपको डिक्टेटरशिप्स में फैसले ये हुए, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जिंदगी में बहुत अरसा डिक्टेटरशिप्स में गुजरा है। उधर के ये फैसले हैं जो अभी तक हमारी कौम भुगत रही है। वक्त आ गया है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह लेबल नहीं कर सकते, एक ग्रुप को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, आप उनको मार्जिनलाइज भी हमने कई ग्रुप्स को किए। देखे ना, हमारे ट्राइबल एरियाज में, बलूचिस्तान में क्यों डिसकंटेंटमेंट है, मार्जिनलाइजेशन क्यों है कई ग्रुप्स की, उनको आपको इंक्लूड करना होगा। इंक्लूसिव सोसाइटी आप बनाएंगे तो कौम तक मजबूत होगी। एग्जैक्टली। और लेकिन जो एक एतमाद का फुकदान है कि आप लोग बात तो करते हैं, लेकिन समटाइम्स लोग, वो जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो ये फील करते हैं कि सियासतदानों के पास शायद उतनी ताकत नहीं है, या ये वो काम करवा नहीं सकते। इस चीज को कैसे चेंज करेंगे? मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे हमारा काम आएगा आगे, खुद ही चेंज होगा। हम वी विल लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ। अब मैं भी बैठ के आपके सामने बहुत सी बातें कर रही हूँ। अब हम अपना फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ अवेयरनेस कैंपेन अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं शुरू होता तो बात ही रह जाएगी। लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जो बातें हम कर रहे हैं उस पर एक्शन भी साथ साथ लिए जा रहे हैं, और एंड में आपको जब तक काम सामने खुद आएगा, काम खुद बोलेगा। एग्जैक्टली। आपने चाइल्ड अब्यूज की बात की, इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू बॉन्डेड लेबर या चाइल्ड लेबर का भी है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो इस तरीके से वो काम कर रही है। इस पे क्या पॉलिसी या क्या काम कर रहे हैं? इस पे देखिए, अगेन हमने कानून साजी हुई भी है। हमने ILO के कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कन्वेंशन पे दस्तखत किया हुआ है। इन्फोर्समेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे मुल्क में है ना, ये नहीं है कि कानून नहीं है, इन्फोर्समेंट कानून की जो है ना, उस पे हमने बहुत फोकस करना है। तो इन्फोर्समेंट ना होने की वजह क्या समझती हैं आप? मैं समझती हूँ सिस्टम हमारा करप्ट हुआ है, मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है,
ہماری ہر چیز جو ہے اس کو کہہ لیں کہ کرپٹ ناٹ ان دا منی سینس ڈیجنریٹ ہو گئی ہے. انسٹیٹیوشنز کو ہم نے مضبوط نہیں کیا, ہم نے ان کو کیا کہتے ڈیولپ نہیں کیا. آپ پولیس کی حالت دیکھ لیں, پولیس ریفارمز, پولیس والوں کو نہ پے آپ صحیح دیتے ہیں, نہ ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے آپ کی وہ اگینسٹ بریک ڈاؤن آف لا اینڈ آرڈر. نہ ان کو عزت ملتی ہے, نہ ان کو تنخواہ صحیح ملتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ کیوں کرپٹ ہے پولیس. تو مطلب آپ نے سسٹم کو درست کرنا ہے. ڈیلیوری اسی وقت ہوگی جب سسٹم صحیح ہوگا, جب جو لوگ وہ ڈیلیوری جنہوں نے کرنی ہے ان کا سٹیک ہوگا سسٹم میں. تو یہ پورے ریفارمز ہمیں اکراس دا بورڈ, دیکھیں اتنی چیزیں غلط ہمیں ملی ہیں. اکانومی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی, آئی ایم ناٹ این اکانومی ایکسپرٹ, لیکن جو قرضے ہمیں ملے ہیں, اور جو لیکن اکانومی کے علاوہ سوشل فیبرک جس طریقے سے ڈسٹروئی ہوئی ہے, جو ایکسٹریمزم آئی تھی, جو پولرائزیشن ہے ہماری سوسائٹی میں, بہت سے مسئلے مسائل ہیں, اور لیکن آہستہ آہستہ ہم نے یہ سارے مسئلے درست کرنے ہیں. ٹھیک, ایک ایشو ہے اس کو میں ملا کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, وہ یہ کہ ایک تو فورس کنورژن کا ایک ایشو چلتا رہا کہ کس طریقے سے زبردستی مذہب تبدیل کرایا جاتا ہے, اور لڑکیوں کی شادیاں ہندو جو پاکستان میں کمیونٹی رہتی ہے اس کے حوالے سے کافی چیز تھی. آج کل ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو چائنیز نیشنل پاکستان آ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی خواتین جو ان کا تعلق شاید کرسچن کمیونٹی سے زیادہ ہے وہ شادی وغیرہ کر رہے ہیں. اگین بات اویئرنیس کی آتی ہے, اس چیز کے بارے میں بھی کوئی آپ کو انفارمیشن آئی ہے, آپ نے اس پہ سوچا, کچھ دیکھا کہ چائنیز نیشنلز پاکستانیوں سے؟ نہیں, میں نے دوسرا ایشو جو آج کل چل رہا ہے کہ جو پاکستانی ہیں, خاص کر کافی سارے ہمارے لوگ جو گلگت بلتستان کے, انہوں نے چائنیز مسلم سے عورتوں سے شادیاں کی اور ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں. بٹ ہم نے چائنیز حکومت سے بھی بات کی ہے, چائنیز ایمبیسڈر کو بھی پتہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں. اب ہماری ابھی ریسنٹلی پرزنر ایکسچینج کی بھی ایک اگریمنٹ ہو گئی ہے چائنیز کے ساتھ. تو یہ ایسے مسئلے مسائل اٹھتے رہتے ہیں, بٹ ایز لانگ ایز ہم اس کی ایک یہ نہ کریں کہ ہم کہیں ہمیں نہ ہی پتہ ہو یا ایکشن نہ لیں. جب ایک مسئلہ ہے اس کو آپ اکنالج کریں اور اس کو پھر حل کریں. یہ نہیں کہ آپ مسئلہ ہے لیکن بڑا کنٹروورشل ہے تو اس کو بھول جائیں, کیونکہ آپ بھول جائیں گے لیکن مسئلہ بڑھتا جائے گا, اور یہی ہو رہا تھا. اب وی آر ٹرائنگ کہ کسی طرح یہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے. ایز اے منسٹر آپ کے پاس بہت ساری شکایات بھی آتی ہوں گی آپ کی منسٹری کے تھرو, پرسنل لیول پہ بھی. ہماری ہیلپ لائن ہے جو کہ بہت ایکٹیو ہے, 1099, جسی کو کوئی مسئلہ ہو انسانی حقوق کا ہمیں فون کرتے ہیں اور ہم وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بائی اینڈ لارج ہماری کافی سکسیسفل رہی ہے. ہم ہر مسئلہ نہیں حل کر سکتے لیکن میجورٹی اوور 50% ڈیفینیٹلی ریزالو کرتے ہیں. تو اس میں زیادہ تعداد کس قسم کی کمپلینٹس کی ہوتی ہے؟ اس میں خواتین کے خلاف ہیرسمنٹ ہو, یا اب کیونکہ ہم نے ویئرنیس کیمپین شروع کی تھی وراثت کے حوالے سے, تو کئی ہمیں عورتوں کے فون آ رہے ہیں آن انہیریٹنس. ہم نے ایک شروع کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے کوشش کی ہے پرو بونو لائرز کے گروپس بنا دیں, فری جو عورتوں کو. تو ہمیں کوئی اگر ریفرنس آتا ہے, ہمیں ہیلپ لائن پہ کوئی آتے ہیں کیس, ہم ان کو پھر جو ان کے قریب کوئی لائر ہو اس کا نمبر اور کانٹیکٹ دیتے ہیں کہ آپ ان کو کر لیں کانٹیکٹ. تو وی ہوپ کہ ایک لیگل ایڈ کا بھی ابھی اسٹرکچر بن رہا ہے. لا منسٹری اور منسٹری آف ہیومن رائٹس نے اکٹھے بیٹھ کے اس پہ کام کیا, اور ہوپ فلی وہ بھی جلد ہی اب آپریشنل ہو جائے گا. ون لاسٹ کوسچن آن دس, آپ کے خیال میں جیسے ایک بات یہ بھی تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, آپ کا نہیں لیکن پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا یہ ایک ایگریمنٹ تھا, لیو اٹ اسائڈ, لیکن آپ کے خیال میں جو ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں, اسپیشلائز کیسز ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز بھی انوالو ہوتی ہیں, آپ کے خیال میں جو ہمارا اس وقت جوڈیشل سسٹم ہے وہ اس اسپیڈی ڈیلیوری کر سکتا ہے, یا اس کے لیے کوئی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنی ہوں گی اس سطح پہ؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں ہمارے جو سپیریئر کورٹس ہیں اس میں بالکل ہے, لائرز بھی ہیں اسپیشلسٹ, اور ججز سرٹنلی ان کو ہیومن رائٹس کے بہت معلومات ہیں. جی, وٹ اباؤٹ دا ڈسٹرکٹ لیول؟ اصل تو ایشو وہاں جائے گا نا. ڈسٹرکٹ لیولز پہ ایشو ہے, بٹ ہمارا پروگرام اب بائی دا وے منسٹری یہ بھی کر رہی ہے پروگرام شروع کہ ایجوکیٹنگ
the judiciary, especially the lower judiciary, human rights, इंसानी हकूक के हवाले से ये प्रोग्राम हमारा ऑपरेशनलाइज होने वाला है. इसकी फंडिंग भी हमारे पास कुछ आ गई है, तो इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में ये प्रोग्राम भी शुरू हो जाएगा. एक वक्फा मुझे लेना है डॉक्टर साहिबा. नाजरीन, वक्फा लेते हैं. डॉक्टर शीरीन मजारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ रहिएगा. Over 10,000 4G towers across Pakistan. Wherever you are, we're already here. And here, Zong 4G, a new dream. प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन. हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा. डॉक्टर साहिबा, वक्फे से पहले अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बड़ी तफसील से आपने गुफ्तगू की. अब थोड़ा सा आपका एक बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है फॉरेन अफेयर्स का. आप इदारा भी चलाती रही हैं, किताबें भी आपने तहरीर की हैं. आपसे मैं पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान के ईस्ट में प्रॉब्लम है, यानी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं. अफगानिस्तान से अब कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन माजी में इतने अच्छे नहीं रहे. ईरान से जो आइडियल ताल्लुकात होने चाहिए वो उस तरीके से नहीं है. ले दे के एक चीन रह जाता है और दूसरी तरफ जो है अरेबियन ओशन है. आपके ख्याल में वजह क्या रही इसकी कि हम इतना क्यों अपने आप को हमने इस तरीके से आइसोलेट कर लिया? नहीं, कुछ तो हमारा मसला आउट ऑफ आवर कंट्रोल था. हिंदुस्तान की अपनी डायनामिक्स है. एक जो बहुत गलत चीज डेवलप हुई है वो ये यूएस, इजराइल और इंडिया का जो नेक्सस एक है, जिसमें मिलिट्री कोऑपरेशन और आर्म्स वो जो दिए जा रहे हैं इंडिया को, उससे बहुत सख्त डिस्टेबलाइजेशन हुई है इस खित्ते की. क्योंकि वो ये जो अलायंस है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, इस पे पाकिस्तान पे डायरेक्टली असर होता है. क्योंकि हमारी एक जाहिर सिक्योरिटी थ्रेट तो है, हमारे डिस्प्यूट्स हैं हिंदुस्तान के साथ. सबसे बड़ा कश्मीर का जो जुल्म हो रहा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, लेकिन कुछ कोताहियां हमारी अपनी हैं. हमारी फॉरेन पॉलिसी में पहले कंसिस्टेंसी नहीं रही कभी. कश्मीर का इशू भी जब ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ होता था तो फिर हम स्टेटमेंट देते थे, लेकिन हमने कंसिस्टेंटली कश्मीर का इशू पिछली हुकूमतों ने नहीं उठाया. हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, कश्मीर कमेटी बनी थी पार्लियामान की, उसका आज तक हमें कोई पता नहीं चला कितना खर्च हुआ है पूरा और क्या नतीजा निकला है. तो हमारी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रही. हम इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पाकिस्तान नया नया बना 47 के बाद, जब हमारे पास रियली रिसोर्सेज नहीं थे और हम इन रियल टर्म्स के लिए वीक थे, हमारी कॉन्फिडेंस और हमारा एक बिलीफ इतना अपने में था कि वी वर वेरी प्रोएक्टिव इन ग्लोबली. यूएन में हम एक्टिव थे. हमने मुस्लिम कॉजेस को बड़ी डेयरिंग तरीके से सपोर्ट किया. जब अल्जीरिया और टूनिसिया अपनी इंडिपेंडेंस की वॉज लड़ रही थी, आपको पता है उनके लीडर्स बोर्जीबा टूनिसिया का, फरत अब्बास अल्जीरिया का, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स में फिरते थे पूरी दुनिया में. हमारी जो एम्बेसी थी फ्रांस में वो ये लोग यूज करते थे. तो मतलब एक जमाना था कि वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मे बी, बट हमारी एक कन्विक्शन थी. और वो कन्विक्शन से हमने एक बड़ी डिप्लोमेटिकली हमने बड़ी रेपुटेशन अपनी अच्छी बनाई हुई थी. हमारे डिप्लोमैट्स टॉप ऑफ द लाइन थे. हमारे डिप्लोमैट्स जिस तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग थी. अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता हम वो डिटीरियरेट करते गए, क्योंकि जमहूरियत एस्टैब्लिश नहीं हो सकी, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स बीच में आई. तो मैं समझती हूँ उस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स. फिर अफगानिस्तान में जब सोवियत यूनियन आया, अफगानिस्तान में हमने एक
امریکہ کی پالیسی اڈاپٹ کر لی بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتری تھی. اس سے ہم نے کیا کیا, افغان ریفیوجیز آ گئے جس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ اینڈ کلشنکوف کلچر آ گیا, ادھر سے روس نے اور امریکہ نے وہ تھرو دا UN جنیوا اکارڈز کر لیے اور وہ روس وڈرا کر گیا. ہمارے پاس ریفیوجی پرابلم ویسے کا ویسا رہا, اور ہماری پرابلم یہ ہماری حکومتوں نے کوشش نہیں کی سالو کرنے کی. اب دیکھیں نا کتنا ایشو بن گیا ہے, 3rd 4th جنریشن جو پاکستان میں پیدا ہوئی ہے, وہ آپ نہ ان کو سٹیزن شپ دے رہے ہیں نہ کچھ اور کر رہے ہیں, کیا ان کا سٹیٹس ہوگا. اسی طرح ایک پوری پاپولیشن ہے بنگالیز کی یا بہاریز کہہ لیں جو ایکچولی ہے پاکستانی, وہ وہاں واپس نہیں گئے what was then East پاکستان, کیونکہ وہ they want to be Pakistanis. ہم اب کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. تو یہ ایشوز ہم نے کچھ اپنے لیے کریٹ کیے. پھر ہم افغانستان کی انسٹیبلٹی میں میں سمجھتی ہوں ہماری کلیئر کٹ افغان پالیسی نہیں رہی. ہمارے وہ نیبر ہیں, ہمیں چاہیے تھا کہ ان سے اچھے تعلقات بھی رکھتے بٹ فرم, وہ ہم نے نہیں کیے. کبھی ہم ایک طرف جاتے ہیں کبھی دوسری طرف جاتے ہیں. sometimes we're totally hostile, sometimes ہم بہت زیادہ اپیزمنٹ کرتے ہیں. مطلب ہماری بیلنس نہیں ہم نے پچھلی حکومتوں نے رکھا. ایران کے ساتھ بھی دیکھیں ہم نے امریکہ سے ڈر کے پائپ لائن پروجیکٹ پہ ہم نے وہ نہیں آگے نہیں لے کے آئے, حالانکہ ہمیں کتنی انرجی شارٹیج ہے. اور ایران کے ساتھ بھی ہماری ویوری کرتی رہی ہے. میں سمجھتی ہوں جنرل باجوہ جو اب گئے ہیں وہ اس سے بہت گڈ ول جنریٹ ہوئی ہے, کیونکہ ہماری کوئی سینئر لیڈرشپ اس طرح نہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی آن اسٹریٹجک ایشوز, ملٹری ایشوز, سیکیورٹی ایشوز, بارڈر سیکیورٹی وغیرہ پہ. تو اس سے اچھا یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لیکن ہمیں اپنا جو ایک ریجنل, ہماری لوکیشن اتنی اسٹریٹجک ہے, لیکن یہ لوکیشن یا آپ کی کمزوری بھی بن سکتی ہے یا آپ کی اسٹرینتھ بن سکتی ہے. انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ہم نے اس کو اپنی کمزوری بنا لیا تھا, لیکن اب دیکھیں فرق تو آیا ہے. ہماری فرینڈلی کنٹریز نے جس طرح ہمیں ہیلپ کی ہے, یعنی تو جس مصیبت دلدل میں ہم پھنسنے والے تھے, ایک معاشی دلدل میں, یہ ہمارے فرینڈز نے ہمیں ہیلپ کیا ہے. سعودی عرب کہہ لیں, UAE کہہ لیں, چائنا نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ سپورٹ دی اور دے رہی ہے. تو مطلب ہے ہم ہماری فارن پالیسی ایک دم سے اور ہمارا جو وہ ڈپلومیٹک وہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. ایگزیکٹلی. آپ نے 79 کا ذکر کیا, آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دیا اگینسٹ سوویت یونین, پھر آپ نے سیکنڈ افغان وار میں دوبارہ ان کا ساتھ دیا آپ کی, لیکن اگین ڈکٹیٹرشپس تھیں جس کا آپ نے پہلے ہی ریفرنس دے چکی ہیں. اب امریکہ کو آپ کی دوبارہ ضرورت ہے, بٹ ناٹ فار دا وار دس ٹائم, کہ وہاں پہ ایک پرماننٹ سولوشن ہو جائے, طالبان نیگوسیشن ٹیبل پہ آ کے کچھ وہ کریں. ابھی بھی آپ کی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان کو اس پہ کچھ بارگین کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے, اور ہمارے مفاد میں ہے کہ امن آئے افغانستان میں. امن اسی وقت آئے گا جب سارے افغان سٹیک ہولڈرز کٹھے بیٹھ کے اپنے ملک کا فیصلہ کریں گے. یہ آپ جو امن ہے نا وہ باہر سے نہیں آپ کسی پہ زبردستی ڈال سکتے, یہ ادھر کے ان کے لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں. اور امریکہ کی دیکھیں, امریکہ کی ٹرمپ کی ٹون چینج ہوئی ہے. کیوں چینج ہوئی ہے؟ کیونکہ ہماری حکومت نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب ڈو مور ہم نہیں کریں گے, آپ ڈو مور کریں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں جو ہوگا وہ ہم کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میسج اتنا کلیئرلی گیا ہے کہ پھر امریکہ نے بھی, ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ یا وہ اپنا رویہ بدلیں یا پھر جو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری مدد جو جس قسم کی وہ چاہتے ہیں وہ ان کو نہیں مل سکے گی. تو انہوں نے وہ رویہ بدلا. آپ پہلے دیکھیں جب ظالم خلیلزاد آتے تھے پہلے, کیا کیا, اور امریکنز بھی کیا کیا تھریٹس اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے. اب وہ آتے ہیں, کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ایشو کرتے, بات چیت کرتے ہیں. وہ جو ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, اب ان کو وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے آپ کو سب سے بات چیت کرنی ہوگی. ٹرو, بالکل.
انڈیا کے بارے میں بڑا کلیئر سٹانس ہے آپ کا، بھی آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کا ذکر کیا انڈین آکیپائڈ کشمیر میں، لیکن پاکستان کے جو ریاستی ادارے بھی ہوں یا پاکستانی حکومت بھی ہو، اب ہم بات کریں کہ تجارت ہونی چاہیے تاکہ معاشی حالات دونوں ممالک کے بہتر ہوں، دونوں ممالک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کشمیر ڈسپیوٹ اپنی جگہ، آپ کے خیال میں وہ اگر ڈسپیوٹ رہتا ہے اس کی ریزولوشن کے بغیر کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ٹریڈ کی طرف چلے جائیں، باقی ایشوز کی طرف چلے دیکھیے جائیں؟ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ایک دن میں کشمیر کا ایشو ریزالو ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب تک کچھ موومنٹ فارورڈ نہیں ہوگی کشمیر پہ، اور جب تک آپ ہندوستان کی فوج آلموسٹ ہر روز لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ کر رہی ہو، ورکنگ باؤنڈری پہ ہمارے سویلینز مارے جا رہے ہوں، تو اس وقت تک آپ تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آرمی بارڈر پہ ہائی الرٹ پہ ہو، فیس آئی بال ٹو آئی بال ہو، اور دوسری طرف آپ پہ تشدد کر رہی ہو، اور ملٹری وہ کیا کہتے ایکچولی فائرنگ اور اٹیکس آپ پہ کر رہے ہو، تو پھر تجارت کیا اور بھی حالات نہیں بہتر ہو سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہندوستان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی مودی حکومت کی ایک جو ان کے ملک میں جو ایکسٹریمسٹ لابی ہے وہ ان کو زیادہ پلے اپ کرتے ہیں، اور اب ان کے الیکشن ہونے والے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، بہتر حالات ہوں گے۔ نہیں، لیکن میم یہ بتائیں کہ چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، وہ جو پاکستانی کی بات کر رہا ہوں، جب وہ تجارت کے اوپر زور دیتے ہیں تو پھر اس کو کیسے ہم انٹرپریٹ کریں کہ جب ہم جو جب تجارت کی بات کرتے ہیں، ہم ہندوستان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مفاد میں ہے کہ آپ تجارت، ظاہر خطے میں تجارت بڑے ٹریڈ سے دونوں ممالک میں غربت اتنی ہے، آپ نے غربت کو ہٹانا ہے تو تجارت اس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ ہم یہی ہندوستان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ تجارت آپ کس طرح آگے لے کے بڑھیں گے جب ایک سائڈ کی فوج ہر روز آپ کے بارڈر پہ یا آپ کے لائن آف کنٹرول پہ حملے کر رہی ہوگی، جب وہ تشدد ہو رہا ہوگا کشمیریوں پہ، وہ نہیں ہو سکتا نا، کانٹرڈکشنز ہیں یہ۔ تو ہندوستان کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا، ان کے لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ اپنی بہتری چاہتے ہیں تو امن کی طرف آئیں، انسانی حقوق پہ حملہ نہ کریں۔ آکیوپائڈ کشمیر میں یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اس کو حل کرنا ہے اور بات چیت سے ہی حل ہوگا۔ یہ چیزیں انڈیا کو احساس ہونا چاہیے، کیونکہ پھر ہی حالات اس خطے کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ نے خود کہا کہ کشمیر کا مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں ہو سکتا، میں نے کہا ایک دن میں حل نہیں ہو سکتا، ایک دن میں بٹ میں سمجھتی ہوں حل ہے، بلکہ میں نے تو پروپوزل بھی ایک ماڈل دیا ہوا ہے جو میں آج کل پریزنٹ بھی کر رہی ہوں ڈیفرنٹ فورمز پہ۔ حل ہے لیکن پولیٹیکل ول چاہیے اس کی۔ اچھا، وہ حل تھوڑا سا شیئر کر سکیں؟ نہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ یو این ریزولوشن سینٹرل ہے اس حل کی، سیلف ڈٹرمنیشن کی، اور یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ آفٹر آل سیلف ڈٹرمنیشن سے ہی وہ آئرلینڈ کا مسئلہ حل ہوا، گڈ فرائیڈے اگریمنٹ، اس کا سینٹرل پرنسپل تھا ریفرینڈم، بلکہ اس اگریمنٹ میں تو ہر 7 سال کے بعد آپ ریفرینڈم آئرش عوام کروا سکتی ہے اگر وہ چاہے، ناردرن آئرلینڈ کی عوام۔ تو ان کا ماڈل انٹرسٹنگ ہے، وہ اگریمنٹ بھی ہے، 2 اگریمنٹس ہیں اس میں، ایک ہے برطانیہ اور آئرش گورنمنٹ کی، ایک ہے جو گروپس لڑ رہے تھے ادھر دونوں سائڈز کے، پلس برٹش پلس آئرش گورنمنٹس۔ تو مطلب انٹرسٹنگ ماڈلز ہیں اور آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ول چاہیے، کیونکہ دیکھیں کوئی ایسا حل نہیں ہو سکتا کشمیر کے مسئلے کا جس میں آپ کشمیریوں کی آواز نہیں ڈالیں گے اور ان کو آپ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیں گے، اور یہ یو این ریزولوشنز کا سینٹرل حصہ ہے، اور ہماری جو لیجٹمیسی ہے ایز اے پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ وہ یو این ریزولوشنز میں ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہندوستان یہ ایشو لے کے گیا اقوام متحدہ میں تو وہ انڈر چیپٹر 6 لے کے گیا which is Pacific Settlement of Disputes، تو انہوں نے اسی وقت تسلیم کیا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے، اور یو این کو انہوں نے اپیل کی کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر وہ لے کے جاتا ہے یہ کیس چیپٹر 7 میں یو این چارٹر کے، تو پھر وہ الزام لگا رہا ہوتا پاکستان پہ وائلنس کا اور اگریشن کا، وہ نہیں گیا۔ تو یہ ہمارے لوگ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ
important point. Exactly. तो आप जब कहती हैं कि इसका सोल्यूशन वही रेजोल्यूशन है, प्लेबिसाइट है दोनों तरफ कश्मीर में, तो आपके ख्याल में क्या शिमला एग्रीमेंट वो मिस्टेक थी जब आप कहते हैं कि बायलैटरल नहीं, आप शिमला एग्रीमेंट पूरी तरह पढ़ें प्लीज, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है दिस विल नॉट impact on the international commitments वगैरह, उसकी वर्डिंग एग्जैक्टली भूल गई. शिमला एग्रीमेंट का जो सेकंड हिस्सा है वो प्लीज बायलैटरलिज्म की बात करता है, उसमें बायलैटरलिज्म की बात की है, लेकिन उसमें रिकग्नाइज किया है कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं वो दे स्टैंड एज दे आर. तो मतलब है ये शिमला एग्रीमेंट को भी मिस इंटरप्रेट किया गया. ठीक, तो आपके ख्याल में कश्मीर का मसला एक दिन में हल नहीं होगा, लेकिन हल हो सकता है, तो क्या उसके लिए हल होना चाहिए, होना भी चाहिए बिल्कुल, और ये इंसानी हुकूक का क्योंकि बहुत बड़ा एक मसला है, खाली टेरिटरी का नहीं है, तो उसके लिए क्या एक माहौल बनना चाहिए पहले, या डायरेक्टली कश्मीर के ऊपर ही बात? मैं तो समझती हूँ कि हमें अब एक स्टेटमेंट बार बार हर हुकूमत देती आती है, वी स्टैंड बाय द कश्मीरी स्ट्रगल पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मॉरली. ये स्टेटमेंट काफी नहीं है. वक्त आ गया है पाकिस्तान को एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल पेश करना चाहिए इंटरनेशनली. इंडिया ना माने, डिफेंसिव पे तो हो, जैसे अमेरिकन ने प्रेशराइज किया था बरतानवी हुकूमत को कि आप रिजॉल्व करो बैठ के डायलॉग से, आए नॉर्दर्न आयरलैंड का प्रॉब्लम, उनकी फौज अरसे से वहां थी, नहीं हो रहा था. इस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वही प्रेशर यूज करे, लेकिन आप पहले कुछ दिखाएं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भाई हमारे पास ये मॉडल भी है, हम हल भी चाहते हैं, हिंदुस्तान पे आप करें प्रेशर. लेकिन जब हमारे पास कोई मॉडल ही नहीं है और हम सब एक स्टेटमेंट देंगे तो उससे नहीं मसला. आई एम श्योर कि 4 साल से ज्यादा आपके पास वक्त है अभी, तो आप इसमें यकीनन कोई ना कोई काम होगा, ये बिल्कुल आप करेंगे, आपकी एडवाइस भी इसमें होगी. इंटरनल पॉलिटिक्स, जो अपोजिशन की ह्यू एंड क्राई है या क्रिटिसिज्म है, उससे ये महसूस होता है कि 5 महीने नहीं शायद 5 साल आपने मुकम्मल कर लिए हैं. इसकी क्या वजह है कि इतना ज्यादा जो टेम्परेचर जो है क्यों बढ़ गया? देखिए, जैसे जैसे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, और ये मैं बताती चलूं कि आपको भी पता है इनमें से कोई केस ऐसा नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत ने रजिस्टर किया हो. ये केसेस पहले से हुए हुए थे, लेकिन क्योंकि मुकमुका हुआ था दो बड़ी पार्टीज का, तो केस आगे नहीं बढ़ सक रहे थे. अब वो आगे बढ़ रहे. हमने ना नैब का चेयरमैन लगाया, ना हमने ये केस दाखिल किए. हम तो कह रहे हैं इंसाफ हो, और जिन्होंने करप्शन किए उनको सजा हो, कौम का पैसा जिन्होंने लूटा है सजा हो. तो वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसी वास्ते, क्योंकि आपको पता है इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं जिनके खिलाफ केसेस हो रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं कंट्रोल कर रहे केसेस. नैब तो इंडिपेंडेंट इदारा. आप ये बात तो कर रही हैं, और आप डिफरेंट फोरम्स पे भी ये बात करती हैं कि नैब एक आजाद इदारा है, वो अकाउंटेबिलिटी कर रहा है. दिस इज अ फैक्ट. दिस इज अ फैक्ट ऑफ कोर्स, और वो सारी चीजें हैं, और हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है. लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं कि अननेसेसरी जो इनवाइट किया हो जाता है क्रिटिसिज्म के, लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वही पॉलिटिकल वेंडेटा वाली पॉलिसी पे चल रही है, हालांकि ऐसा होगा नहीं यकीनन. तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि बिल्कुल हुकूमत अपने आप को सेपरेट कर लेती, नॉट इवन अ स्टेटमेंट थ्रू अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, बिकॉज अ सेपरेट थिंग एंड बीइंग डन बाय द नैब इंस्टीट्यूशंस. पीटीआई में सियासी लोग हैं सारे, और अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो उस पर एक सियासी तबसरा तो होगा. मतलब आप लोग चैनल्स पे बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे रात के शोज पे, तो जब आप डिस्कशन करेंगे तो वो सियासी होगी. तो उस पे अब आप अगर पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे तो वो कमेंट तो करेंगे. ये एक नेचुरल चीज है. लेकिन आप कानून देख लें, नैब इज इंडिपेंडेंट, और जैसे मैं बार बार हम और हमारे और लोग भी कहते हैं कि भाई हमने ये केस नहीं डाले, ये पहले के बने हुए केसेस हैं. ये जो फेक अकाउंट्स का है, ये तो बहुत अरसे पहले का केस नून है. लीग की गवर्नमेंट. तो मतलब है ये केसेस ना हमने डाले, ना हम इनको कंडक्ट करें, और नैब के चेयरमैन को हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं था इनके सिलेक्शन में. तो मतलब है अब जो प्रोसेस एक चल रहा है कानूनी तरीका कार से, वो चलता रहेगा. अब जाहिर है शोर हंगामा होगा, जो इफेक्ट हो रहे हैं लोग, बट इंसाफ हमें चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होगी. एग्जैक्टली. अब ये जो एक सो कॉल्ड अलायंस हुआ है या इत्तेहाद हुआ है ऑपोजिशन पार्टीज का, इज इट वरीसम फॉर द गवर्नमेंट और नो? नॉट एट ऑल. हम तो कहते हैं बड़ा अच्छा है. अच्छा है कि दोनों सही रंग निकल आए, कि करप्शन के लिए इकट्ठे भी हो जाएंगे. हमारे लिए तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ये कि वो दोनों ओपनली अब आ गए हैं, और उनका जो
کاز ہے جس کے لیے آئے ہیں وہ بھی واضح ہو گیا تو ہمیں کیا خطرہ ہے. لیکن اس سے آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پارلیمان کے اندر اور باہر ایجیٹیشن ہوگی اور حکومت کو کام کرنا مشکل ہوگا یا پارلیمانی بزنس چلنا مشکل ہوگا؟ اگر ہم کا لیجسلیشن کمیٹیز کا بھی ہو گیا پروسیجر فائنلی, اگر ہم لیجسلیشن لاتے ہیں قوم کی بہتری کے لیے تو اگر اپوزیشن اس کو نہیں پاس ہونے دیتی تو قوم کے سامنے واضح ہو جائے گا کون رکاوٹ ڈال رہا ہے. اگر ہم ڈسیبلٹیز کا قانون نہیں پاس ہوتا, اگر ویمن ہیرسمنٹ کے خلاف قانون نہیں پاس ہوتا, ٹارچر کے خلاف قانون نہیں پاس ہوتا, وہ بھی ہمارا آنے والا ہے, تو اس میں قوم کو پتہ چل جائے گا کون رکاوٹ ہے قوم کی بہتری کے لیے, کون سی پارٹیز راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں, تو پھر قوم فیصلہ کرے گی خود. ایگزیکٹلی. اور گورننس کی آپ نے بیچ میں بات کی, آپ نے بیوروکریسی کا ذکر کیا کچھ چیزوں میں, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کیونکہ آپ پہلی دفعہ وفاقی حکومت میں آئے ہیں, آپ پہلی دفعہ فیڈرل سیکرٹریز یا ان کو ڈیل اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ ان کو جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں یا جو بھی آپ کی جس طریقے سے آپ نے ان کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہے یہ ہماری بیوروکریسی کو؟ دیکھیں بیوروکریسی کا پرابلم یہ ہے کہ اتنے سالوں سے ان کو آپ نے پولیٹیسائز کیا, پولیٹیکل پریشر استعمال کیا, ٹرانسفرز, پوسٹنگز, ہر چیز پریشر کے تحت ہوتی تھی کہ بیوروکریسی کو اب ٹائم لگے گا سمجھنے میں کہ ہم فرق ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی کی جو ایک اپنی ایبلٹیز ہیں, ان کے پاس پوری ڈپارٹمنٹس کی ہسٹری ہے, ان کو کنٹینیوٹی کا پروسیس ایک ہے, حکومت کی کنٹینیوٹی کی, جو بھی حکومت آئے ایک پروسیس کی کنٹینیوٹی ہو, وہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے اس کے لیے بیوروکریسی آف کورس از نیسیسری, لیکن بیوروکریسی کو بھی کچھ ٹائم لگے گا ٹو ریئلائز کہ وہ خوف زدہ ان کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سیاسی وکٹمائزیشن نہیں کریں گے جیسے پچھلی حکومتوں نے کی, لیکن ہم پولیٹیسائزیشن آف دا بیوروکریسی بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں بیوروکریٹس کا جو کام ہے اے پولیٹیکلی وہ کریں اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑے کیپیبل سینئر بیوروکریٹس ہیں. فار ایگزامپل میں تو سمجھتی ہوں مائی سیکرٹری از این امیزنگ سیکرٹری, اور ان کی سوچ بھی بیوروکریٹک نہیں ہے, وہ ایشوز بھی سمجھتی ہیں اور وہ بھی چاہتی ہیں کہ آگے چلیں, بہتری ہو قوم کی. تو میں سمجھتی ہوں بیوروکریٹس بائی اینڈ لارج کا یہی اپروچ ہے, لیکن جب آپ ان کو سیاسی کر دیں گے, جب آپ ان کو جج کریں گے سیاسی سٹینڈرڈ سے کہ جی انہوں نے آپ کی پرسنل کتنی سروس کی, تو پھر گڑبڑ ادھر سے, اور یہ سسٹم لوگوں کی سوچ بدلنے میں ٹائم آئے گا کیونکہ اتنے عرصے سے آپ نے وکٹمائز کیا ہے پولیٹیکلی کئی سینئر بیوروکریٹس کو کہ یہ سینس آف سیکیورٹی کچھ وقت لگے گا ری اسٹیبلش. ون لاسٹ کوسچن, وزیر اعظم عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ایز اے لاسٹ ہوپ, بہت سارے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے, جو ان کے ووٹرز تھے, اور وہ بڑے 100% بلکہ 110% ڈٹرمنٹ نظر آتے ہیں کہ کام کر کے ڈیلیور کرنا ہے, ملک کو ان تمام تر مسائل سے باہر نکالنا ہے. باقی جو ان کی ٹیم ہے انکلوڈنگ یور سیلف, you are sharing the same level of confidence کہ 110% آپ کو یقین ہے کہ by the time آپ کی گورنمنٹ کا وقت ختم ہوگا تو وہ مسائل نہیں ہوں گے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ, بیکاز آئی تھنک کہ ہم ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں, اور جب آپ ڈیڈیکیشن سے کریں گے تو آپ کامیابی ہوگی آپ کو. بہت شکریہ ڈاکٹر شیری مزاری, فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس, ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوا, دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.